السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد بالغ۔ ابھی آپ نے لا منسٹر کی بات سنی، کیا خدا را تیسری قوت کے لیے راہ نہ نکالیں۔ کل سے پاکستان میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا میرے عزیز ہم وطنوں کا فیز 1 شروع ہو گیا ہے؟ بیکاز گورنمنٹ کا تو بڑے ہفتوں سے کلیئر تھا کہ الیکشن نہیں ہونے۔ مریم نواز ریپیٹڈلی بار بار بات کرتی تھی، باقی لیڈرز، انٹیریئر منسٹر، یو نیم اٹ، لا منسٹر، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا تھا۔ کل پارلیمان میں بھی اس کا مزاج سیٹ ہو گیا تھا، اور پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا اچانک الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ اب سوال 5-6 سوالات ہیں، بلکہ میں نے تو 8-10 سوال بنائے ہوئے ہیں، اور میرا آج کا پروگرام اس لیے مختلف ہوگا کہ ہمارے پاس 3 بہت ایمننٹ لائرز ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہیں۔ میں تمام سوال ہر ایک کو وہی سوال کروں گا ریپیٹ، تاکہ ہمیں 3 مختلف آرا ہمیں مل سکیں، کیا کسی پہ اگری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بحث چھڑ گئی ہے اس ملک میں کہ جی آئین وائلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ بھی خطرناک بات ہے کہ اگر ان بنیادوں پہ کہ پیسے نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہے، اگر یہ جائز وجوہات بھی ہیں مان لی جائیں، تو کیا آئندہ پھر ہر آنے والی حکومت اس کو ایک بہانہ یا پریسیڈنٹ نہیں بنا دے گی کہ جی پہلے ہوا تھا اب بھی یہ ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ 5-7 میرے سوال ہیں۔ پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے انٹروڈکشن دے دوں۔ انور مسعود خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر اٹارنی جنرل، سینئر ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمز، اور یہ خود بھی ایکس اٹارنی جنرل رہے ہیں، فارمر جج لاہور ہائی کورٹ بھی رہے ہیں۔ صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے۔ پولیٹیکل فرنٹ پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی منٹس بیفور، رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم بھی JIT بنائی ہے، جس میں IB، پولیس، MI اور DIG ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پولیس ہوں گے، اور یہ 14 دن میں رپورٹ دے گی، اور اس میں تمام بقول ان کے جو سے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ اینڈ آل دیز تھنگس ٹوگیدر، کہ اس میں رپورٹ آئے گی اور پھر اس کے مطابق قانون اپنا راستہ لے گا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی ٹوٹل اب فیور پچ پہ سارے معاملات چلے گئے۔ ہفتے کا ریلی لاہور کی مینار پاکستان پہ جو کال کی ہوئی ہے PTI نے، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے 30 اکتوبر 2011 کو بہت بڑا انپریسیڈنٹڈ جلسہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک فلپ ملا تھا عمران خان صاحب کی موومنٹ کو، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹرڈے کا جو جلسہ ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ PTI کی اس وقت مقبولیت کتنی ہے، اور یہ فیصلہ جو الیکشن پوسٹ پون ہوئے اکتوبر تک، اس کی غیر مقبولیت کتنی ہے۔ سو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پبلک ووٹ آف نو کانفیڈنس مانا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں اپنے پینل سے شروع کرتا ہوں۔ عرفان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ آپ اس وقت ایک آفیشیل پوسٹ بھی آپ کے پاس ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل میں آپ کو بھی ایک پروگرام میں سن رہا تھا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس پورے چیزیں ہیں، پاور ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور آرٹیکل 254 کے مطابق وہ چیزیں ٹھیک ہیں، جائز ہو جائیں گی۔ لیکن اگر 254 پڑھتے ہیں تو 254 یہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی آئینی چیز اپنی مدت کے باہر ہوگی تو وہ اس بنا پہ لیگل نہیں ہوگی کہ جی اس ٹائم فریم کے باہر ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ چیزیں کریں۔ وہ تو ایک کنسیشن دی ہوئی ہے کہ اگر کچھ ہو جائے انوائڈیبل تو پھر اس بیسس پہ ریجیکٹ نہ ہو۔ تو 254 پہ جو سا تکیہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، کیا یہ مس انٹرپریٹیشن نہیں ہے آئین کی؟ دیکھیں، آئین بڑا کلیئر ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی وضاحت سے زیادہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ آئین میں لکھا ہے کہ الیکشنز جو ہیں 90 دن میں ہوں گے، اور آپ نے 254 کا بھی حوالہ دیا کہ اگر کوئی چیز اس مدت میں نہیں ہوتی تو وہ پھر بھی ویلڈ ہوگی، اور وہ پھر بھی ہوگی۔ تو آئین اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ اب الیکشن کا ڈیٹ دینا جو ہے وہ فنکشن نہ تو سپریم کورٹ کا ہے نہ کسی اور کا ہے، اور وہ جو سیکشن 57 ہے الیکشن ایکٹ کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک جو ہے وہ جج صاحبان کو ہوا ہی نہیں۔ اور 2017 کا جو قانون آیا تھا جس میں کہ صدر کا ڈیٹ کا ذکر کیا گیا تھا، وہ صدر کا آفس سیریمونیل ہے، ٹچلر آفس ہے۔ صدر کا نام بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیسیژن میکنگ صدر پاکستان نہیں کرتے۔ بہت سارے معاملات میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے مشورے پہ چلتے ہیں، اور بہت سارے اور پروویژنز ہیں جہاں پہ صدر کا نام ضرور ہوتا ہے، لیکن صدر آن ہز اون کچھ نہیں کرتے، بلکہ مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔
اور یہ جو ڈیٹ دینا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے، میں تو صرف 254 کی مس انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں. جی نہیں 254 از ویری کلیئر، کسی نے مس انٹرپریٹ نہیں کیا. تو زمینی حقائق دیکھنے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی جان بوجھ کر کوئی غلط چیز کی ہے تو آبویسلی وہ مس کانڈکٹ مرتکب ہو سکتے ہیں اور ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے. اور اگر انہوں نے مس کانڈکٹ نہیں کیا اور وہ الیکشنز کو اپنے طریقے سے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فری اور فیئر الیکشنز ہوں اور اس کے لیے وقت کا تعین بھی وہ کرتے ہیں اپنی دانش میں بہترین طریقے سے، تو اس میں سپریم کورٹ کا تو کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن الیکشن میٹرز میں ہے نہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان معاملات میں بالکل خود مختار ہے. اور یہ سپریم کورٹ کے اپنے 4 ججز نے یہ کہا ہے کہ انور صاحب ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ٹیکن. انور بھائی مجھے یہ بتائیے، استعمال ہوئی ہے وہ صحیح نہیں تھا. عرفان صاحب کی بھی بات سنی، یہ میں انور بھائی یہ بتائیے، آپ نے بات سنی عرفان صاحب کی، آئین بڑا کلیئر ہے 90 ڈیز پہ. 254 تو صرف آپ کو ایک دیتا ہے پروویژن کہ اگر کوئی چیز بعد میں ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ اس کو اس بیسس پہ لیگل نہ کریں، لیکن وہ کیوں ہو جائے آخر اگر 90 ڈیز کی لمٹ ہے؟ اور جو ریزنز یہ انہوں نے بتائے ہیں الیکشن کمیشن نے، اور وہ بڑے انٹرسٹنگ ریزنز ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی ٹیررزم بہت بڑھ گیا ہے، 100 تشکیلز ہیو انٹرڈ پروونس آف پنجاب پچھلے 2 ماہ میں. اچھا 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، 213 واقعات ہیں ٹیررزم کے جو روک دیے گئے. اب پتہ نہیں رکے ہیں نہیں رکے، ہمیں تو ڈیٹیل نہیں پتا، انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کلین اپ آپریشن جو ہے یہ 4 سے 5 ماہ لگ سکتا ہے. پولیس کا جو کلین اپ آپریشن ہو رہا ہے یہ اس کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ، تو اب یا تو پولیس نے کوئی ایکشن پلان دیا ہوا ہو وہ نہیں کسی کو پتا، اور بڑا کنوینئنٹلی 4-5 ماہ کر کے اکتوبر میں ڈیٹ ڈال دی گئی ہے. اور یہ تمام جو وجوہات ہیں، یہ وجوہات تو پچھلے 20 سال سے پاکستان میں ہیں اور اگلے 5-7 سال بھی ہوں گے. تو اگلی گورنمنٹ بھی پھر یہی وجوہات بنا کے کہے گی الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ پریسیڈنٹ کیا بن سکتا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مالک. عرفان صاحب نے بہت اچھی طریقے سے اپنا مدعا پیش کیا کہ جو ایشو ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے 254 کے تحت، اور وہ جو ہے ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جائے تو وہ اللیگل نہیں ہوگی. میرا اس سے جو ویو ہے بالکل مختلف ہے. جو پروویژن ہے وہ یہ کہتا ہے بیسیکلی کہ ان کیس کوئی ایشو ہو جائے تو پھر پوسٹ فیکٹو ایشو ہے کہ پوسٹ فیکٹو اس کو پرمیشن دی سکتی ہے، مگر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایز آف ٹوڈے آپ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز ہیں 90 ڈیز کا اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں. تو پرمیشن نہیں دی جا سکتی ہے فار ایکسٹینشن، بٹ ان کیس کوئی چیز ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے، الیکشن کے قریب کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے پوسٹ پون ہو جائے. سر یہی میرا پوائنٹ تھا کہ یہ 254 انویلڈ نہیں کرتا، لیکن یہ پرمیشن تو نہیں ہے. وہ تو کہتا اگر ہو جائے، جس طرح بی بی کی شہادت ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تو ہو گیا واقعہ، ایک ٹائم لائن سپل اوور کر گئی تو اس کو کور دیا ہوا. یہ پرمیشن تو نہیں ہے کہ اس کو بیسس بنا کے آپ کر لیں. نہیں پرمیشن نہیں دے سکتے، پوسٹ فیکٹو جو ہو جائے. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں پہلے اس کوشچن کو ذرا اکراس دا بورڈ کر لوں. صلاح الدین آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ 254 جو ہے یہ پرمیشن تو نہیں دیتا، یہ تو صرف اس کو ایک کور دیتا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے؟ جی بالکل یہی بات ہے. اگر کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، سیلاب ہو جائے، یا آپ نے بی بی کی شہادت کی بات کی، اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے، یا ایون ان نارمل سرکمسٹانسز فرض کیجئے 90 دن کی مدت 27ویں رمضان کو پوری ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلیں عید کے بعد کر لیے الیکشن ایٹسیٹرا. ان سینیریوز میں 254 اپلائی کرے گا. وہ ایک لائسنس تو نہیں دیتا الیکشن کمیشن کو کہ ہم بے شک 6 مہینے بعد کریں یا 9 مہینے بعد کریں یا 3 سال بعد کریں. جو آئینی مدت ہے وہ آئینی مدت ہے. اچھا ہمیں علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بیرسٹر علی ظفر، السلام علیکم. علی وعلیکم السلام. جی
چلے علی آپ سے میں ایک اور کویسچن شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں آپ لوگ کل اس کو چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, آئی تھنک جا رہے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا. اگر سپریم کورٹ آبویسلی بلائے گی, اگر سپریم کورٹ دوبارہ کہتی ہے کہ نہیں انہی 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے, اور ریاست کے تمام ادارے, فیڈرل گورنمنٹ جو اس نے فائنینشیل پرابلم شروع کی ہوئی ہیں, سیکیورٹی کے لیے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, الیکشن کمیشن کہتے ہیں اس نے ان پہ سب پہ ملبہ ڈالا ہوا ہے, اگر تمام ریاستی اداروں کا انکلوڈنگ آرمی وہی اسٹانس رہا جو اس وقت ہے, اور وہ سپریم کورٹ کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے جو پروویژن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے آئین کی, کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم ایکسٹینڈ کر دیں ٹائم کو. یہ ایسا کوئی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ تو آئین کو تبدیل کر سکتی ہے, نہ ہی وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ دے چکا ہے اس کو ریویو کر کے ختم کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے آئین کی بھی اور ججمنٹ جو سپریم کورٹ ہے اس کی بھی. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو 6 مہینے آگے لے جائیں گے پریزمپشن کر کے کہ شاید کچھ ہو جائے گا آگے جا کے, لیکن علی یہ بتائیے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا تو ان کی ذمہ داری ہے نا, خالی الیکشن تو نہیں کروانا. اسی پروویژن میں یہ بھی ہے کہ آپ پہ لازم ہے فری اینڈ فیئر, اور انہوں نے تمام جو اپنا لیٹر بنایا ہے اس میں انہوں نے ریزن یہی دیا ہوا ہے کہ ان تمام عوامل کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا جی پولیس جو سی ہے 3,86,623 لوگ شارٹ فال ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایک آدمی ہے پولیس کا ایک اسٹیشن کے لیے, پولنگ اسٹیشن کے لیے. ہمارے پاس فوج نہیں ہے, فوج رینجرز کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں. تو فیئر اینڈ فری بھی تو اس نے کروانے ہیں, تو کیسے کروائے گا پھر وہ؟ جی فیئر اینڈ فری انہوں نے کرانے ہیں 90 دن کے اندر, لیکن یہ جہاں تک تعلق ہے ان وجوہات کا جو دی گئی ہیں, یہ وجوہات تو اگر آپ مان لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ آئین میں ایسی گنجائش ہے جو کہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ مان لیں تو پھر تو آپ اگلے 10 سال تک الیکشن نہ کرائیں, کیونکہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی وہ یا تو کہے گی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لیکن میرا سوال, آئی ایگری ود یو, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی وجوہات دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, جو اندازہ ہے کہ ہوں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, اس میں یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی بات نہ مانی جائے, سپریم کورٹ حکم دے دیتا ہے اور جو باقی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے, پھر تو یہ لا آف دا جنگل ہے. پھر تو وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس وقت اس آرڈر کو اس ٹائم لائن میں فلفل کرنا. جی دیکھیں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر کہہ دیا کہ آپ نے 90 دن میں کرنا ہے اور آئین یہی کہتا ہے اور آئین میں کسی قسم کی گنجائش نہیں, تو نہ میں, آپ, نہ پارلیمنٹ, نہ کوئی اور شخصیت اس کو تبدیل کر سکتی ہے, اور وہ بات ماننی ہی ماننی ہے. میں تو اس میں عرفان قادر صاحب کا بھی سٹانس لے لوں, کیونکہ ہو تو سکتا ہے. علی آپ کو یاد ہے جب سجاد شاہ صاحب کا کیس ہوا تھا, انہوں نے بھی 190 کے اندر بلایا تھا آرمی کو, تو آرمی چیف نے کہہ دیا تھا بھیا ہمیں آپ ڈیفنس سیکرٹری کے تھرو آئیں گے تو تب ہم آئیں گے. فوج نے تب انکار کر دیا تھا. بٹ آئی کم بیک ٹو یو. عرفان صاحب آپ مجھے بتائیں, نظر تو یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بلائے گی, یہ تمام لوگ جا کے وہاں پہ اپنا آبویسلی یہی سٹانس لیں گے. اب اگر سپریم کورٹ اس کے بعد دوبارہ کہتی ہے کہ نہیں آپ 90 دن میں کروائیں, اور وہ ادارے کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل, تو پھر کیا ہوگا, ہمیں یہ بتائیں. سپریم کورٹ نے تو کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ آپ 90 دن میں کرائیں. انہوں نے کہا کہ آئین میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے قریب ترین کرائیں, ان کے پیرا 14 میں لکھا ہے. لیکن اگر قریب ترین نہیں کرا سکتے تو پھر جتنا بھی وہ, یعنی اس 90 دن میں نہیں بھی کرا سکتے تو پھر اسی جو بھی فیزیبل ڈیٹ ہوگی اس پہ آپ کرائیں گے, یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. اور یہاں پہ ان کو بالکل وہ ادراک ہے 254 کا, اسی لیے یہ بات کی گئی ہے. اور 254 میں وہاں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پرمیشن کی بات ہے یا وہاں لکھا ہوا ہے کہ بڑی آفت آ جائے گی یا زلزلہ آ جائے گا. یہ ساری چیزیں 254 میں نہیں ہے. یہ ڈٹرمن کرنی ہے الیکشن کمیشن نے
کہ آیا وہ الیکشن کرا سکتے ہیں کہ نہیں. اگر الیکشن کمیشن کو آپ سارے ممبران کو نکال دیں گے یا کہیں گے وہ بدنیتی کر رہے ہیں تو پھر تو الیکشن بالکل ہی نہیں ہوں گے. تو کیا سپریم کورٹ کے جج وہاں بیٹھ جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی پوزیشن پہ اور ممبر الیکشن کمیشن کی پوزیشن پہ وہ خود انتخاب کرا لیں گے؟ ہرگز وہ نہیں کرا سکتے. اور پھر یہ فیصلہ تو ویسے ہی بالکل جی بالکل کوئی نہیں ہوئی. اور یہ فیصلہ غلط ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ وائلیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن. انہوں نے 4 ججز ان کے خود کہہ رہے ہیں, ان کے 4 ججز نے کہا کہ یہ جس تناظر میں, جس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں یہ سارے نوٹسز ایشو ہوئے ہیں یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. یہاں پہ تو ایک بڑا بیسک ڈفرنس ہے. وہ بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ جنرلی سپریم کورٹ کا تشریح پر انٹرپریٹیشن پہ تو ڈفرنس ہو سکتا ہے, لیکن بیسک لا پہ اتنا بڑا ڈفرنس کہ ایک معاملہ کوئی اور لگا ہوا تھا, وہاں پہ وہ ایک ہی جج ہیں جو بار بار چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں اور پھر چیف جسٹس جو ہے وہ ایک اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ نوٹس لے لیتے ہیں. تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کسی ایک سائٹ کی کسی کی سائٹ لینا چاہتے ہیں, لیکن امپریشن یہ مل رہا ہے ایز اف کسی طرف ان کا رجحان ہے جس سے کہ کورٹ جو ہے وہ بڑا متنازع ہو چکا ہے. ٹھیک. صلاح الدین مجھے آپ یہ بتائیں, اگین سیم کویشچن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم جیسے علی کہہ رہے تھے یہ ہو نہیں سکتا, پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, پاکستان میں ہوا بھی ہوا ہے. ہم یہاں بہت ہفتوں سے کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں ہونے دے گی اور کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکلے گا, اور پھر وہ ہو گیا. اب الیکشن نہیں ہو رہا اور الیکشن کمیشن نے بھی ویری انٹرسٹنگلی وہی 5-6 ماہ اکتوبر میں لے گئی الیکشن. یعنی کہ سڈنلی کس بیسس پہ 5 مہینے کا ڈفرنس ڈال دیا ہے, کہاں سے ان کو یہ اطلاع آئی ہے کہ 5 مہینے میں پیسے بھی آ جائیں گے, 5 مہینے میں سیکیورٹی سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. میرا سوال آپ سے بھی صاحب دن یہی ہے, ذرا بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ میں یہی سٹانس لیتی ہیں یہ تمام آرگنائزیشنز اینڈ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں آئین کے مطابق 90 ڈیز میں ہونا ضروری ہے, 30 اپریل کو ہو, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ملک صاحب, جیسے ہم نے قاسم سوری صاحب کے کیس میں دیکھا تھا کہ ایک امریکن سائفر کو بہانہ بنا کے ایک کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ ابھی الیکشن کمیشن کے جو بہانے ہیں یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا امریکن سائفر ہے. ٹھیک ہے, وہ بہانے جو ہیں میں نہیں سمجھتا جسٹیفائیبل ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیسے اپنے ڈیسیجن پہ عمل درآمد کراتی ہے. دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ بات, ویسے علی ظفر صاحب کی بات یہ ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تو ہو جانا چاہیے ایٹسیٹرا, بٹ پریکٹیکلی سپیکنگ حکومت کی طرف سے اور حکومت سے زیادہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی وہی سٹانس ہے. تو اگر سپریم کورٹ کو اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی پوری فورس اس آرڈر کے پیچھے ہو. اس کے لیے سپریم کورٹ اگر ماضی کی طرح یہی نہیں, وہ کیا فورس ہے؟ دیکھیں جب اپریل میں ہوا, ہم نے دیکھ جب اپریل صلاح الدین اپریل 2022 میں جب ہوا تھا تو تب سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے, ان کا ایک کامنالٹی تھی ویو پوائنٹ کے اندر. یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ میں کہہ دیا کہ ہم نہیں دے سکتے, کوئی سولجرز رینجرز نہیں ہیں. تو سپریم کورٹ کی فل فورس کیا ہے؟ فیصلہ ہی ہے نا. وہ پھر کیا ہوگا؟ پھر انارکی ہوگی. بالکل فل فورس میں اسی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ اگر جس طرح پہلے بینچز بنتے رہے, آپ نے حکومت کی بھی اسٹریٹجی دیکھ لی ہے, وہ پہلے ججز کے خلاف ایلیگیشنز, پھر بینچز, یہ وہ ہر قسم کی وہ کرتے گئے, پھر آ کے وہ ڈیلیز اور ایکسکیوزز کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ اگر یکجا ہو کے سارے کے سارے ججز فل کورٹ بنا کے ایک آواز سے کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو الیکشن, فلاں تاریخ کے اندر الیکشن کو ہونا ہے, پھر میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ پھر یہی ایکسکیوزز ٹراٹ آؤٹ کریں. It will become basically public legitimacy کی بات ہوتی ہے. اگر سب ججز ایک ہی بات کر رہے ہیں تو پھر حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سسٹینیبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے انور بھائی, وہ بھی ریزالو ہونا. انور بھائی اسی آرگومنٹ کو میں آگے لے کے جاتا ہوں. اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر, اور وہ ایک سٹیل میٹ سا نظر آتا ہے,
تو لیگلی کون رسپانسبل ہوگا اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس سمجھی جائے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 90 دن میں کرو؟ کیا وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے یا الیکشن کمیشن ہوگا؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ ہوگی؟ کیا سربراہ فوج کے سربراہ ہوں گے؟ پروونشل گورنمنٹس ہوں گی؟ یا یہ سب کے اوپر سپریم کورٹ سزا دے سکتی ہے یا واٹ ایور؟ کون یہ لیگل؟ بیکاز گورنمنٹ والوں سے بات کرو وہ کہتے ہیں یار ہمیں کیا ہے، یہ تو اینڈ میں سارا ملبہ جا کے الیکشن کمیشن پہ پڑتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. تو کیا گردن پھندے کے اندر صرف الیکشن کمشنر کی ہوگی اس سچویشن میں کہ سارے ہوں گے؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ یہ اس کا جواب دوں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ڈیلے ہوتا ہے، اس وقت کے پی میں اور پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ 112 دن سے اوپر نہیں جا سکتی ہے. وہ 112 دن سے اوپر جاتی ہے. یہ میرا اگلا سوال تھا سب کے لیے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا ان کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا؟ جی، اور وہ 6 مہینے آگے تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی رہے گی. دے آر وائلیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. اور اس میں بڑا بیسک اب دوسرا سا جو آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں الیکشن کمیشن تو اسٹریٹ اوے کہے گی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، ہمارے پاس پاور 222 کی ہے، ہم نے کہا، سب نے منع کر دیا. وائی شوڈ وی بی ٹیکن ایز ریسپانسبل وین دی ادر ایجنسیز آف دی گورنمنٹ including the military, including the rangers, including the federal government and all others who were there, وہ سب کے سب جو ہیں رسپانسبل ہیں. تو الیکشن کمیشن تو پہلا کام یہ کہے کہ ہم رسپانسبل نہیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبل ہے، بیکاز فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے فوج آتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، یہ سب فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں ایک الیکشن کمیشن تو ہوگا ہی، مگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے جو بھی تھے، چاہے وہ منسٹر فائنانس منسٹر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، آل ول بی رسپانسبل انکلوڈنگ دی انٹیریئر منسٹر، یہ سب رسپانسبل ہوں گے اس کے. اور جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ منع کرتی ہے، وہ جو لا کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ سب اس میں انکلوڈ ہوں گے. جی عرفان قادری صاحب یہ بتائیں لیگل سچویشن کیا ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی؟ یہ تو اب اکتوبر میں بات چلی گئی ہے، تو ان کی اب کیا وہ لیگل ان کی تو ٹرم ختم ہو جائے گی 90 دن کے اندر جو انہوں نے کروانا تھا، کہ آٹومیٹک اب ان کو بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی؟ ان کی کہیں نہیں لکھا ہوا ایکسٹینشن یا ٹرم. ان کی کام ہے کہ جب الیکشنز کے دوران میں وہ رہیں گے، جب تک الیکشنز ہو نہیں جاتے وہ کنٹینیو کریں گے، اور وہاں پہ ان کی کوئی مدت نہیں لکھی ہوئی کانسٹیٹیوشن میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آرڈر امپلیمنٹ نہ ہوا، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، سوری کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی ہے. کون سا پروویژن ہے؟ بالکل کہاں لکھا ہے؟ ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے. بتا دیں نا، پروویژن بتا دیں، پروویژن بتا دیں آپ ہمیں. جو پروویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے. کوئی پروویژن ایسا نہیں ہے جہاں لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ بالکل 90 ڈیز کا الیکشن. لیکن انور بھائی اگر اس کو اگر انور بھائی اگر اس کو ٹائم اسٹیپولیشن نہیں دی ہوئی تو پھر تو چلے گا کام. کوئی نہیں ہے اسٹیپولیٹڈ ٹائم. اور دوسری بات مالک صاحب، ایک اور میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا کہ اگر امپلیمنٹ ڈیسیژن نہیں ہوتا تو پھر کس پہ یہ سارا جو ہے الزام آئے گا، کون آن ٹرائل ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیسیژن جو ہے اتنا غلط ہے کہ اس میں نہ تو گورنمنٹ آن ٹرائل ہوگی، نہ الیکشن کمیشن آن ٹرائل ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ اس لیے آن ٹرائل ہوگا کہ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہے، اور دوسرا اس طرح کے فیصلے جب بھی سپریم کورٹ نے ماضی میں کیے ہیں جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے تھے، وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. مثلا انہی چیف جسٹس صاحب نے جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے غالباً، انہوں نے کالا باغ ڈیم پہ ایک آرڈر کر دیا تھا کہ جی بس کالا باغ ڈیم بنا دیں. وہ بنا ہے، اس کو کسی نے امپلیمنٹ کرایا ہے. پھر این آر او کیس آپ سب جانتے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے خلاف بڑی کوشش کی گئی تھی کہ باہر کی حکومتیں کیسز چلائیں. کیا وہ کیسز چلے ہیں؟ کدھر گئی وہ ساری؟ وہ امپلیمنٹیبل ہی نہیں تھے. تو اس لیے یہ بہت سارے غلط فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جو جب بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اس سے نہ صرف کہ سپریم کورٹ متنازع ہوا ہے بلکہ اس سے سپریم کورٹ خود آن ٹرائل آیا ہے. اور میں اسی لیے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی اس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ہے اس میں سپریم کورٹ کو آنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ پیورلی ایکیڈیمک کوسچنز تھے. کیونکہ عرفان صاحب آپ کا پوائنٹ ٹیکن. علی ظفر یہی سوال میں علی ظفر صاحب سے ہی پوچھ لوں. علی ظفر صاحب، ڈو یو ایگری کہ کوئی بار نہیں ہے جب تک اب بائی الیکشنز نہیں ہوں گے پنجاب میں اور کے پی میں، تو یہ لیگلی کنٹینیو کر سکتی ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس
بیکاز عرفان صاحب کہتے ہیں بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ یہ 90 دن کے بعد ڈیزالو ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھیں جہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ آل مائٹی، اور جو ان کے ریپرزینٹیوز ہوں گے وہ الیکشنز کے ذریعے آئیں گے. وہی ریپرزینٹیوز قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، صرف ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہی ریپرزینٹیوز میں سے حکومت بن سکتی ہے اور کوئی حکومت نہیں بنا سکتا سوائے پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد. اسی طرح پورا جو نظام ہے جہاں بجٹ دینا ہے، جو کچھ کرنا ہے آئین میں، سارا الیکشن کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. صرف ایک 90 دن کے لیے وہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس میں اجازت دی ہے کہ آپ ایک نان ریپرزینٹیو گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ آ سکتی ہے. لیکن وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی، وہ کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتی جو کہ لانگ ٹرم ہوں، وہ صرف ایک انٹرم 90 دن کے پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب آئین میں تو کچھ لکھا نہیں اس لیے وہ 90 دن نہیں، وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ کہہ دینا کہ لیکن علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آئی فار دا پرپز آف ہولڈنگ الیکشنز. آپ اگر الیکشنز آگے موو کر جائیں تو لاجیکل تو یہی دلیل بنتی ہے کہ وہ ان کی میعاد بھی موو کرے گی. نہیں، لیکن آپ کا پہلا لاجک ہی صحیح نہیں، پہلا منطق ہی صحیح نہیں. آپ 90 دن سے آگے جا نہیں سکتے. آپ میں بھی آپ ہفتہ کر لیں، 10 دن کر لیں، لیکن آپ سیدھا 6 مہینے کی جمپ نہیں لگا سکتے. 6 مہینے کی جمپ لگانا مطلب یہ ہوا کہ جب اکتوبر آئے گی اگر اور مسئلے ہو گئے تو 6 مہینے اور جمپ مار دیں گے. اور اس طرح تو پھر آپ آئین کو بھی چھوڑ دیں، جو پوری فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، کہ وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو لے کے آئیں اور ان کے ذریعے حکومت بنائیں. وہ سر مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے، میں عرفان قادر صاحب آپ کے لیے بھی سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آپ اسپیشلی عرفان صاحب آپ کے لیے اور باقیوں سے بھی رائے مانگوں گا کہ یہ جو اکتوبر میں چلا گیا ہے 5 مہینے، اس کے کوئی لاجک نہیں ہے 60 صفحوں کے فیصلے میں 8 مہینے کیوں، سوائے اس کے کہ ایک پوائنٹ پہ وہ لکھتے ہیں کہ جی کلین اپ آپریشنز آر انڈر وے ایریڈیکیٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے which may take 4 to 5 months to finalize and police is heavily committed in this regard. یہ 4 سے 5 ماہ انہوں نے کہاں سے نکال لیے، کون سا ٹائم فریم ہے، کون سے یہ پلان ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے نہیں. لیکن بڑی کنوینئنٹلی یہ سنک کر گیا ہے. گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے اکٹھے، تو انہوں نے کنوینئنٹلی 5 ماہ آگے ڈال دیے ہیں. یہ 5 ماہ کس بیسس پہ آ گئے؟ 1 مہینہ 20 دن سمجھ آتا ہے الیکشن. Why precisely 5 months? Why October? یہاں پہ it smells fishy. اس کا جواب عرفان قادر صاحب سے لیں گے اور باقیوں سے بھی ویو لیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت امپورٹنٹ سوال ابھی رہتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی عرفان صاحب، میں نے کہا تھا یہ اکتوبر کتنا کنوینئنٹلی وہی ڈیٹ دے دی ہے جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. مالک صاحب، یہ جو اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے نا، یہ موسٹ لاجیکل ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ ساری باتیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائیں گی تو ان کو بھی یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ ان سے ایک فیصلہ تو چلے جیسا ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، میں اس طرف اب نہیں جاتا. لیکن میرا اپنا انٹرویو ہے کیپٹل ٹی وی کے ایک مرتضی ڈار صاحب ہیں، ان کے ساتھ 1 ماہ پہلے کا. تو میں نے جب اس ساری چیز کا خود تجزیہ کیا تو میں نے خود اس انٹرویو میں آئی ایم آن ریکارڈ، میں نے کہا تھا یہ اکتوبر میں الیکشنز ہو سکیں گے تمام مکمل، کیونکہ آپ کی جو قومی اسمبلی ہے وہ بھی اپنی مدت جو ہے وہ پوری جو کر لے گی، اکتوبر کی اس کو بھی ڈیٹ 7 دن ہو چکے ہوں گے اکتوبر میں. نہیں، یہ تو پھر آپ نے تو پھر دوسرا آرگیومنٹ سپورٹ کیا عرفان بھائی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس میکس مور لاجیکل سینس، ناٹ نیسسریلی فیکچوئل سینس، بیکاز جو انہوں نے ریزنز دیے ہیں، انہوں نے تو پولیس کی کارروائی پہ ڈالا نا 4-5 ماہ لگیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر پولیٹیکل انالیسس نہیں، میں بتاتا ہوں، یہ آپ نے بڑا اچھا کہا، میں بتاتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا کہا ہے. میں بتاتا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ کے بڑی وہ بھی وجہ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سے غلطی ہو گئی. حالانکہ سپریم کورٹ کے اپنے جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جورسڈکشن جو ہے غلط ازیوم کی گئی تھی.
تو انہوں نے یہ پولائٹ طریقہ تھا کہنے کا، لیکن جب سارے کارڈز اب سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے تو جی ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، ہونا ہی اکتوبر میں چاہیے تھا، کیونکہ جس شک پہ ریلائی کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے 57 پہ، وہ بھی جنرل الیکشنز کا ذکر کرتا ہے، وہاں لفظ الیکشنز کا پلورل میں ہے، وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی نسبت سے نہیں ہے بلکہ سارے ملک کے الیکشنز کی نسبت سے ہے، وہ بھی ان کو غلط ادراک ہوا تھا. دے آر اونلی بینگ. علی ظفر صاحب ایک بات بتائیے، تھینک یو آپ کا عرفان بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی ظفر ایک چیز بتائیے، یہ جب میں الیکشن کمیشن کا پڑھ رہا ہوں فیصلہ، اس میں سارا زور سیکیورٹی پہ ڈالا ہوا ہے، ٹیررزم سیکیورٹی، اور جی ڈی جی ہے وہ ملٹری آپریشنز نے یہ آ گیا، یہ آ گیا، پھر پراببلی کل پرسوں جو ڈی جی آئی بھی گئے تھے، آرمی چیف بھی گئے تھے اس میٹنگ میں، وہاں پہ بھی انہوں نے سیکیورٹی بریفنگ دی، سب کچھ دیا. اور جہاں فائنانس کا ہے اس کا یہ نہیں لکھا ہوا کہ امپاسبل، انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹری نے کہا ہے اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو پرووائڈ فنڈس، ناٹ امپاسبل. تو فنڈس بھی سیکنڈری چیز ہیں. یہ کیا اس لیے سیکیورٹی پہ ڈالا ہوا ہے کہ اس ایکویژن میں سب سے پاورفل جو پاور سینٹر ہے وہ آبویسلی آرمی ہے، تاکہ کورٹ جو ہے تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی جائے؟ کیا اس کو کورٹ کو اس کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں تاکہ کورٹ 2 دفعہ سوچے اپنی بات پہ انسسٹ کرنے کے لیے؟ جی مالک صاحب دیکھیں، بڑا سمپل سا، آپ تو آئین کو بھی جانتے ہیں، قانون کو بھی جانتے ہیں، آپ کے سارے اس وقت جو وکلا ہیں آپ کے پینل پہ وہ بھی جانتے ہیں. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ آرمی کا کام نہیں ہوتا. لا اینڈ آرڈر ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونس کی ذمہ داری ہے پولیس کے ذریعے وہ لا اینڈ آرڈر دے. یہ کہہ دینا کہ آرمڈ فورسز کو وہ ہماری نہیں پرسنل دے رہی اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اس کی تو جواز آئین میں قانون میں بنتا ہی نہیں. آرمڈ فورسز بالکل درست ہیں، وہ جا کے اپنا جو اگر ٹیررزم ہو رہا ہے، اگر کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہے، وہ جس کے لیے قائم کی گئی ہیں وہ بالکل وہ کام کریں گی. باقی سارے کام ان کے لیے والنٹری ہیں. جو جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا کام ہے وہ پولیس کا کام ہے، اور جتنی بھی پولیس ہے آپ کے پاس آپ نے فراہم کرنی ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کے دنوں میں، جب الیکشن ہو رہے ہوں گے. علی آپ کی بات کو اس میں لکھا ہوا انہوں نے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے ٹو سیکیور دا بارڈرز، باہر کی ایکسٹرنل تھریٹ کو روکنے کے لیے، سیکورٹی آف جنرل پبلک جو ان کی پرائمری ڈیوٹی ہے، جبکہ الیکشن ان کی سیکنڈری ڈیوٹی ہے. تو پھر سارا ملبہ آ کے جو بک سٹاپس ود دا پرائم منسٹر، پھر پرائم منسٹر پہ ساری بات آ کے رکے گی ذمہ داری اینڈ میں. نہیں جی، بک سٹاپس پروونشل گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر دونوں پہ. لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرنا، پولیس پرووائڈ کرنا پنجاب حکومت کا کام ہے. کیئر ٹیکر حکومتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، اور اگر ایک دن کے لیے وہ لا اینڈ آرڈر نہیں پرووائڈ کر سکتے پولنگ کی، تو یہ تو پھر مذاق ہے نا آئین کے ساتھ کہ جناب پولنگ کے دن ہمارے پاس اتنی پولیس نہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کر سکیں الیکشن پہ، پھر تو کبھی بھی الیکشن نہیں ہوگا. مالک صاحب یہ ایک ایسی فنڈامنٹل بات ہے اور ایسی عجیب و غریب بات کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ میلفائڈ ہے. فیصلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا، ہم نے اکتوبر کو کرانا ہے. آپ ایک اور چیز دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا. صاحب ایک چیز بتائیے مجھے، کسی نے کوسچن بھی بھیجا ہے. پنجاب کا الیکشن جو ہے، پنجاب کا الیکشن وہ پریزیڈنٹ نے اناؤنس کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں سے ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو سیدھا جی پلیز گائیڈ می اینڈ کوٹ کہ کیا کانسٹیٹیوشن کا کوئی آرٹیکل یا سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا جو کمیشن کو پاور دیتا ہے الیکشنز کی، اگرچہ ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ صرف وہ بائی الیکشنز کی کمیشن ڈیٹ دے سکتا ہے اور الیکشنز کی پریزیڈنٹ ہی دیں گے. کیا یہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ دیں گے پنجاب کی ڈیٹ، اور پریزیڈنٹ صاحب نے دے بھی دی. اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آپ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ ہم دیں گے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے اختیارات میں یہ ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ چینج کر سکیں اگر کوئی، بیکاز الٹیمیٹلی مینجمنٹ آف دی الیکشن فالز ود ان دا الیکشن کمیشنز ڈومین.
تو ان کے اختیارات میں یہ شامل ہے. نہیں وہ بات اس بات سے اٹھی ہے کہ ڈیٹ دینا انہوں نے اکتوبر 8 کی ڈیٹ دی ہے, وہ صدر نے تو نہیں دی, وہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. پہلے الیکشن کمیشن کہتا تھا ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے, وہ گورنر دیں گے, صدر دیں گے. اب الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ کیسے دے دی ہے؟ دیکھیں میرے تو اب اگین اس ججمنٹ میں کہ میرٹس پہ پھر ڈسپیوٹ آ جائے گا. میری نظر میں تو جو آرٹیکل جو 224 ہے غالباً جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے ہے, اس میں الیکشن کمیشن کے پاس جب الیکشنز کنڈکٹ کرنے کی ساری پاور ہے تو اس میں ڈیٹ اناؤنس کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اچھا میں آخری 3-4 منٹ میں ہوں, میں ایک کلپ چلانا چاہ رہا ہوں اگر, اور میں پہلے کوئک رسپانس عرفان صاحب کا چاہیے, پھر انور بھائی کا, پھر سب کا ویری کوئکلی, کہ اگر جیسے انور عرفان قادر کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں, سب ٹھیک ہے, اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر آج لا منسٹر نے ہمیں ایک خونی الیکشن سے اور پھر تیسری فورس سے کیوں ڈرایا؟ سنیں لا منسٹر نے کیا کہا آج. آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں, یہ خونی انتخابات ہوں گے, اس میں ہم ملک کا نقصان کریں گے. سیاسی نظام جمہوری نظام چل رہا ہے, اس کو چلنے دیں, خدارا کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں, مل کے بیٹھے رستے نکالیں. عرفان صاحب ویری کوئکلی, اگر سب اچھا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, سب ٹھیک ہے, تو لا منسٹر کیوں ڈرا رہے ہیں؟ تیسری قوت کا راستہ کیسے ہموار ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں غلط فیصلہ دے کے. سارے فیصلے میں وہ جو لکھا ہوا ہے صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے پروونشل اسمبلی کے الیکشن کی, وہ تو نہ کسی اسٹیچوٹ میں ہے نہ کانسٹیٹیوشن میں ہے, اور سیکشن 57 میں نے پھر کہا جو بات کر رہا ہے تو آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹر سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں, آپ ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں, ایک سیکنڈ, پچھلے سن لیں, پچھلے 50 سال میں ہمیشہ یہ الیکشنز کٹے ہوئے ہیں. اب یہ الیکشنز ہارڈلی 1-2 مہینے کا فرق تھا, اور یہ عرفان بھائی ویری کوئکلی, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لا منسٹر کا بیان تھا یہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ کلیئر ہونا چاہیے تھا لا منسٹر صاحب کا بیان, لیکن منطقی اعتبار سے ان کی بات ٹھیک ہے. آپ ملک کو ڈیوائیڈ کریں, آپ بار بار الیکشنز کرائیں گے اگلے 3 مہینے میں, کبھی ایک صوبے کا, تھینک یو انور بھائی ویری کوئکلی, یہ جو لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واز ہی ٹیلنگ دا سپریم کورٹ کہ آپ تیسری راہ کی راہ ہموار کر رہے ہیں اگر آپ نے اپنا بیان نہ بدلا یا اپنا فیصلہ نہ بدلا؟ بات تو یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے, اور الیکشن کمیشن نے ایکٹ کیا ہے آن دی ڈائریکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ, اس لیے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. یہ اس قسم کی ڈرانے کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ جب اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے وچ از انکریکٹ. اور جنرل الیکشن کی جب بات ہوتی ہے تو پروونشل کا بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے, ان کا بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ نے بیسیکلی یہ کہا ہے بیکاز دی گورنر ہیز سیڈ دیٹ آئی ہیو ناٹ ڈیزالو دی اسمبلی, دیر فور میں نہیں دوں گا ڈیٹ. تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب چونکہ گورنر نہیں دے رہا ہے ڈیٹ تو پریزیڈنٹ دے گا ڈیٹ. دیٹ از ویئر 57 came into being. تو یہ بالکل ہی ایک غیر مناسب بات ہے. سپریم کورٹ کو بیسیکلی بتا یہ رہے ہیں کہ ہم تو اگر کرائیں گے تو پھر یہ خون بہت بہے گا, اور وہ بیسیکلی دے آر تھریٹننگ ایوری ون, اور یہ تھریٹ بالکل غلط ہے. علی ظفر یہ مجھے بتائیں, کیا یہ جو یہ سٹیلمیٹ سا ہوگی اور ابھی اور یہ چیز کمپلیکیٹ ہوگی, کیا تھرڈ فورس آپشن اب ایک ریالٹی بنتا جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں ریالٹی کیا بن رہا ہے. اس وقت آئین اور انارکی کے درمیان صرف اور صرف سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے پیچھے پبلک کھڑی ہے. جب تک پبلک سپریم کورٹ کے پیچھے ہوگی اور ان کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی رسپانسبلٹی لے گی, سپریم کورٹ اور آئین سپریم رہے گا. اگر پبلک نہ ہو سپریم کورٹ. سر تھینک یو ویری مچ, تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا ہمیں. ناظرین میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. شاہ علی ظفر نے کہا کہ اس وقت شاید آئین اور انارکی کے درمیان سپریم کورٹ کھڑی ہے, لیکن عرفان قادر صاحب کا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے
جس کے فیصلے نے انارکی کو جنم دیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ دوبارہ اسی پہ انسسٹ کرے گی تو پھر یہ انارکی پیدا کرے گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سب کا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر جو ہے پھندا وہ صرف ایک ادارے پہ، الیکشن کمیشن پہ نہیں، وہ تو بلکہ شاید بچ جائیں، بلکہ یہ پرائم منسٹر اور پروونشل جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کے گلے میں آئے گا۔ جس طرف دیکھیں ایک اندھیرا سا لگ رہا ہے، اینڈ آئی تھنک اب ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک۔ لیکن جو اس وقت کہتے ہیں نا سینہ گزٹ چلتا ہے، اسلام آباد میں تو سارے اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی میرے ہم وطنوں کا فیز 1 شروع ہو گیا ہے۔ کاش یہ بات غلط ہو، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہ اپنی انٹرنل ڈویژن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور قوم کی ڈویژن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن آنے والے جو ہفتے ہیں بہت ہی کرٹیکل ہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔